أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا آمنت بالله صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھنے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ رجب المرجب شریف کا مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج اس کی 4 تاریخ ہے، اور اسی مہینے میں بہت سارے آراس جو ہے وہ بزرگان دین کے ہوتے ہیں، اور کل جو ہے دن گزر کر کے شام میں 6 تاریخ لگ جائے گی۔ کل کا دن 5 تاریخ ہوگا عربی، شام میں 6 لگ جائے گی مغرب میں، تو وہ چھٹی شریف ہو جائے گی، جس میں حضرت خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ وصال ہے، جس میں عرس مقدس آپ کا کیا جاتا ہے۔ اور پھر اسی مہینے میں 13 تاریخ کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ولادت ہے۔ 14 کو سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، 15 امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پورا مہینہ اس طرح ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم تھوڑی تھوڑی باتیں انشاءاللہ سب پر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کی توفیق سے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مگر آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ وہی موضوع ہے کہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ وجہ یہ ہے، اس لیے میں اس پر زیادہ زور دے رہا ہوں کہ ابھی چھٹی شریف ہے، بچے کو پتہ ہے چھٹی شریف آ رہی ہے، چھٹی شریف آ رہی ہے نا، مگر صحابہ کرام کے جو آراس ہوتے ہیں ان کی تاریخ وصال ہے یا تاریخ ولادت، صحابہ کرام کے عموماً بڑوں کو نہیں پتہ رہتا ہے، جبکہ دنیا کے تمام اولیاء، غوث، قطب، ابدال، دنیا کے تمام اغواث و اقطاب و ابدال سب مل کر کے ایک ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اچھا، وجہ اس کی کہ صحابہ کرام پر گفتگو کم ہوتی ہے، تو اسی لیے ہم اسی موضوع کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ اور حضرت سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات پر کل ہم نے ایک اجتماع رکھا ہے آپ کی اسی مدینہ مسجد میں بعد نماز عشاء، جو بنام عرس خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ منعقد ہوگا۔ تو اگر آپ حضرات کے پاس وقت ہو تو کل بعد نماز عشاء تشریف لائیں، تو اس میں حضرت کی سیرت انشاءاللہ تعالیٰ بیان کی جائے گی۔ اور پرسوں پر ایک بات اور یاد رکھیں، پرسوں اتوار کو ہم نے ایک تربیتی مجلس رکھی ہے، وہ تربیتی مجلس کل بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اور پرسوں بھی ہوگی۔ تربیتی مجلس کیسی؟ ہم نے محسوس کیا جنازے کی نماز میں لوگوں کو دعا نہیں یاد ہے، یا میت کو کیسے غسل دیا جائے گا وہ طریقہ نہیں معلوم ہے، کفن کیسے پہنایا جاتا ہے یہ طریقہ نہیں معلوم ہے، نماز پڑھتے ہیں ہاتھ کیسے اٹھانا ہے، کہاں تک لے جانا ہے، کس طرح باندھنا ہے، یہ سب چیزیں جو ہے عموماً عوام کو نہیں پتہ ہے۔ تو اسی مناسبت سے ہم نے یہ 2 روزہ پروگرام رکھ دیا ہے۔ یہ تربیتی اجتماع ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کل اور پرسوں بعد نماز عشاء، دونوں دن۔ اس میں انشاءاللہ یہ سارے مسائل اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ پریکٹیکل، یعنی آپ کو دکھا کر کے انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ سمجھایا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے چاہا انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے پچھلے جمعہ کو بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمیشہ بے قرار رہے، ہمیشہ بے قرار رہے، اور ایمان لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ بلا ناغہ، یہ آپ کا معمول تھا کہ آپ جو ہے خلیفہ اول کے گھر پہ تشریف لے جایا کرتے تھے، بلا ناغہ روزانہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور آپ کی شان یہ ہے، احادیث طیبات پڑھیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، پھر میں اپنے اس موضوع کی طرف آتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی صحابہ کی کہ آ جائیں بیٹھ کے کھانا کھائیں گے۔ صحابہ کرام تشریف لائے تو سرکار اپنے ہاتھ سے سب کو کھلا رہے تھے، اپنے ہاتھ سے کھلا رہے تھے۔ اب ہمارے جو بڑے رہتے ہیں نا تو پھر وہ یہ نہیں کرتے ہیں، اس سے محبت بڑھتی ہے، اس سے پیار بڑھتا ہے۔ ہم تو اپنے بچوں کو بھی نہیں کھلاتے ہیں ہاتھ سے۔ سرکار صحابہ کرام کو کھلا رہے تھے تو سب کو جو ہے ایک ایک لقمہ کھلاتے چلے گئے، مگر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو 3 لقمہ کھلایا، 3 لقمہ پیش کیا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ایک ایک لقمہ آپ نے کھلایا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ 3 لقمہ کھلا رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا کھلانا تو ایک ہی تھا، مگر جب پہلا لقمہ کھلایا نا تو حضرت جبریل بولے کہ عتیق تمہیں مبارک ہو، یہ پہلے لقمے پہ۔ دوسرا لقمہ کھلایا تو میکائیل بولے کہ رفیق تمہیں مبارک ہو، دوسرے لقمے پہ۔ اور جب تیسرا لقمہ کھلایا تو رب نے فرمایا کہ صدیق تمہیں مبارک ہو۔ اب جس کے لقمے پہ اللہ مبارک بات پیش کرے، اللہ مبارک بات پیش کرے۔ میں نے ایک روایت پڑھی، ابھی رات ہی میں مطالعہ کر رہا تھا، یہ جو سورج ہے، سورج، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شب معراج جب میں گیا تو میں نے پوچھا کہ سورج تو اپنے کچھ احوال بتا۔ تو سورج نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں بیچ میں آتا ہوں نا، بیچوں بیچ آسمان کے آتا ہوں تو مجھ میں کبر آ جاتا ہے، بڑھائی آ جاتی ہے، تو پھر میں گر جاتا ہوں، جس کو ہم زوال کہتے ہیں، ڈھل جانا۔ تو جب میں گرتا ہوں تو 2 آوازیں مجھے آتی ہیں، ایک جو ہے آواز آتی ہے احد احد، اور دوسری آواز آتی ہے صدقتا صدقتا صدقتا۔ تو پھر سورج کہتا ہے کہ میں دعا مانگتا ہوں کہ یہ جو دونوں آوازیں آ رہی ہیں ان کے وسیلے سے اللہ مجھے پار لگا دے۔ تو میں جب اٹھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ 2 صورت مجھے دکھائی جاتی ہے۔ تو سرکار نے پوچھا وہ کون سی صورت ہے؟ سورج کہتا ہے کہ ایسے ماحول میں یا رسول اللہ جو احد احد کہتے ہیں وہ آپ رہتے ہیں، اور جو صدقتا صدقتا بولتا ہے وہ صدیق اکبر رہتے ہیں۔ ان دونوں نام کی وجہ سے اللہ میں پار لگا دیتا ہے، اللہ میں پار لگا دیتا ہے۔ خیر، واقعات کی طرح بھی کچھ علمی باتیں کی جائیں۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ اے صدیق تم کو میرے ساتھ چلنا ہے، اجازت مل گئی، اذن مل گئی ہے، آج رات میں سفر کرنا ہے۔ آپ اونٹ اسی نیت سے پال رہے تھے کہ ایک دن سرکار کا اذن ملے گا اور ہم سفر کریں گے، اسی نیت کے ساتھ۔ جب سرکار اجازت مل گئی اور سرکار گئے، اب اس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ اب قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، تو آپ 2 میں سے دوسرے تھے، یعنی دونوں حضرات۔ یہ کب کی بات ہے؟ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، یہ قرآن کے لفظ ہیں۔ اذ یقول لصاحبہ، تو حبیب یاد کیجئے جب آپ اپنے صحابی کو کہہ رہے تھے۔ قربان جائیں اس جملے پر، اسی لیے اگر کوئی حضرت ابوبکر کی صحابیت کا انکار کرتا ہے وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا منکر ہو تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ صحابہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا فلاں میرا صحابی ہے، ان کو بتایا یہ میرا صحابی ہے۔ اسماء الرجال جو ہمارے محدثین گزرے ہیں اور اس فن کے ماہرین تھے، تو سب کا ہمیں نہیں پتہ چلا، تو انہوں نے پھر تحقیق کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کون کون ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ فلاں صحابی ہیں، فلاں صحابی ہیں۔ مگر اس کائنات میں ایک شخص ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، یا کسی عالم محدث اور فقیہ نے نہیں، بلکہ وہ رب ہو کے کہتا ہے حبیب یہ آپ کا صحابی ہے۔
اذ یقول لصاحبہ، یاد کیجئے جب اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے آپ. تو آپ سوچیں کہ جن کو اللہ صحابی کہے، اگر کوئی انکار کر دے، کوئی ان کی شان میں لان تان کرے، جس کو رب نے اور پورے قرآن میں یہی ایک فرد ایسے ہیں جن کو اللہ نے صحابی کہا ہے، صحابی کہا ہے. اب سنیں، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے. ثانی مانے دوسرا، اثنین مانے بھی دوسرا. اب اس میں بہت علمی نکات ہیں، میں ادھر نہیں جاؤں گا کہ وہ مضاف کو کدھر ہے، مضاف الیہ کدھر ہے، وہ نہیں، بس خاص جو آپ سمجھ لیں. ثانی اثنین اذ ہما، دو میں کا دوسرا، جب غار میں تھے، جب لے کے چلے ہیں آپ، تو اب دو میں سے دوسرا کون؟ ثانی اثنین، دو میں کا دوسرا. تو دوسرا کون ہے بھائی؟ تو کوئی شارحین نے پھر لکھا، اور کتب تفاسیر میں آپ پڑھیں گے تو ملے گا آپ کو کہ بھائی دو میں کا دوسرا، تو حضور تو دوسرے نہیں ہو سکتے ہیں، وہ تو پہلے ہیں، ان کا پہلا نمبر ہے. نبوت میں بھی، رسالت میں بھی، تمام صفات میں وہ پہلے ہیں. پھر دو میں کا دوسرا، تو جب پہلے سرکار ہوئے تو دوسرا کون ہوا؟ اب یہ نص ہے قرآن کی، جب پہلے سرکار ہوئے تو دوسرے ابو بکر صدیق. یہی تو ہم سمجھاتے آ رہے ہیں کہ سب سے بڑے آقا ہیں، ان کے بعد صدیق اکبر ہے. یہی تو اتنے دن سے ہم سمجھا رہے ہیں. دو میں کا دوسرا وہ صدیق اکبر ہیں. اب اذ ہما فی الغار، اب ہما میں تثنیہ کا صیغہ ہے، یہ دو کے لیے بولا جاتا ہے. جب دو ایک ساتھ ہوں، ہوا ہما ہم، ٹھیک ہے، ہوا ہما ہم، ہوا ایک کے لیے، ہما دو کے لیے، ہم دو سے زائد کے لیے. یہ عربی کے گرامر کا طریقہ ہے. اذ ہما فی الغار، دو کے لیے بولا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، جب وہ دونوں ساتھ میں تھے. اب بتائیں کہ تثنیہ میں دو شخصیتیں ہیں، ایک ہے سرکار اور ایک ہے ابو بکر صدیق، اور اس ضمیر میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جمع کر دیا ہے، ساتھ کر دیا ہے، ساتھ کر دیا ہے. اب جس کو رب مصطفیٰ کے ساتھ کر دے وے، کائنات کا کوئی فرد جدا نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے ساتھ کر دیا ہے، ساتھ کر دیا. فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق، اب پہلے غار کی چند باتیں کرتے ہیں، اور جب اندر داخلے کا وقت آیا تو آپ دیکھیں پروانہ وار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چل رہے تھے تو کبھی دائیں آ رہے ہیں، کبھی بائیں آ رہے ہیں، کبھی آگے جا رہے ہیں، کبھی پیچھے جا رہے ہیں. سرکار نے فرمایا ابو بکر کیا بات ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا مجھے جب یہ خطرہ ہوتا ہے کہ دشمن آگے سے آ جائے گا تو میں آگے آ جاتا ہوں، جب خطرہ ہوتا ہے بائیں سے آئے گا تو میں بائیں آ جاتا ہوں، جب یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی حملہ کر دے گا پیچھے سے تو میں آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں. اور جب غار میں گئے تو عرض کیا سرکار آپ باہر تشریف رکھیں. اب یہ دو میں سے دوسرا، اب اس کو کسی نے ڈسکس نہیں کیا، یہ بات عرض کر دوں میں نے خود بھی کہیں پڑھا، یہ رب کی عطا ہے. بس دو میں کا دوسرا، کیونکہ یہ جو تذکرہ ہو رہا ہے اذ ہما فی الغار، دو میں کا دوسرا جب وہ غار میں تھے، یہ اندر کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو دو میں سے دوسرا اگر حضور کو لیا جائے تو کیا مراد ہوگا؟ تو مراد یہ ہوگا کہ پہلے غار میں داخل ہونے والے ابو بکر صدیق ہیں اور دوسرے داخل ہونے والے تاجدار کائنات ہیں. اچھا پہلے غار میں گئے، پھر صاف کیا، صاف کرنے کے بعد دعوت دی کہ سرکار آ جائیں، اب تشریف لے آئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اب آپ نے کیا سمجھا؟ میں نے جو سمجھا ہے وہ سنیں آپ، کہ دل بھی ایک غار کی طرح ہے، دل بھی ایک کوٹھری کی طرح ہے، اس میں بھی آتے جاتے ہیں نا لوگ. تو دل ایک کوٹھری کی طرح ہے، دل ایک غار کی طرح ہے، اور جو چاہتا ہے کہ تاجدار کائنات آ جائیں اس دل میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہو جائیں، وہ کرم فرما دیں، نظر فرما دیں، وہ جلوہ افروز ہو جائیں میرے دل میں،
تو اس شخص کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اس اپنے دل کے گھر میں سب سے پہلے ابو بکر کو لے آؤ، پہلے صدیق اکبر کو لاؤ، کیونکہ غار میں پہلے وہ گئے تھے۔ جس دل میں ابو بکر آ جائیں گے مصطفیٰ خود تشریف لے آئیں گے۔ شرط یہ ہے کہ دل میں ابو بکر آئیں، پہلے وہ تشریف لے آئیں۔ جب اندر گئے تو اندر کا یہ حصہ ہوا، اب اس میں بہت قیل و قال ہے، میں ادھر نہیں جا رہا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گھبرا رہے تھے، آپ کو ملال تھا، حزن تھا، تو اپنا نہیں تھا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ان کو اپنا ملال نہیں تھا، حزن نہیں تھا۔ ایک ہوتا ہے غم اور ایک ہوتا ہے خوف، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ کبھی بھی آپ دیکھیں غم دوسرے کا ہوتا ہے، فلاں کا انتقال ہو گیا دل غمگین ہو گیا، فلاں مال تھا میرا برباد ہو گیا میں مغموم ہو گیا۔ غم دوسرے کا ہوتا ہے اور خوف ہمیشہ اپنا ہوتا ہے، میں گیا تو ایسا کر ڈالے گا، ایسا ہو جائے گا۔ تو یہاں لفظ ہے لا تحزن، آپ اے حبیب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اے میرے محبوب ابو بکر صدیق، لا تحزن ان اللہ معنا، تو غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب معنا یہ سنیں آپ، معنا معنا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے جبکہ آیت اللہ نے اتاری ہے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ فرماتا میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں اللہ، آیت اللہ کی ہے، وہ کہتا میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، مگر حضور کو کہا آپ بولیں، کیونکہ اگر میں یہ کہتا ہوں تب بھی دوری ہو جاتی ہے کہ میں اور تم دونوں، پھر دوئی ہو گئی، ایک فاصلہ ہو گیا۔ حبیب آپ یہ بولیں ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ مانا جو لفظ ہے یہ جمع متکلم کا صیغہ نا کا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب کئی لوگ شامل ہوں تب مانا بولا جاتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب یہ تمہارا جو نثار تم پر نثار ہوا جا رہا ہے، صلہ کچھ تو اسے ملے، اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ اسے صلہ ملنی چاہیے۔ صلہ یہ ہے اے حبیب آپ یہ کہیں کہ میں رب ہو کر کے جس طرح محمد عربی کے ساتھ ہوں ایسے ہی صدیق اکبر کے ساتھ بھی ہوں، اللہ ان کے ساتھ بھی تھا۔ اب جس کے ساتھ اللہ خود جوڑ لے اپنے آپ کو، یعنی ایک صیغے میں تینوں کا تذکرہ ہو جائے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو کیا پھر کبھی اللہ تعالیٰ جدا ہونے دے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جدا ہونے دیں گے؟ کبھی نہیں۔ اور جب غار میں تشریف لے گئے اور جب یہ کہا تو یہ کیوں کہا تھا وہ سنیں وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ جب آئے کفار و مشرکین تو اگر وہ اپنے پیر کی طرف بھی دیکھتے، خلیفہ اول فرماتے سرکار اگر یہ اپنے پنڈلی کی طرف بھی دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے، ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان کو دلاسا دیا اور سمجھایا ان اللہ لا تحزن ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، آپ گھبرائیں نہیں۔ اب اس پر کتب تفاسیر میں نے پڑھے کہ پھر قرار کیسے آیا صدیق اکبر کو، قرار کیسے آیا؟ تو قرار اس طرح آیا کہ جب ادھر کہا کہ یا رسول اللہ یہ کھڑے ہیں اور اگر دیکھیں تو پھر ایک ہی دروازہ ہے، ہم کدھر جائیں گے؟ تو سرکار نے انگلی کا اشارہ فرمایا، غار میں دوسری جانب سرکار نے انگلی کا اشارہ فرمایا۔ ابو بکر صدیق دیکھتے ہیں کہ غار کا دہانہ پھٹ گیا تھا، ادھر سمندر تھا، کشتی لگی تھی، اور سرکار فرما رہے تھے اگر یہ ادھر سے آئیں گے تو ہم ادھر سے چلے جائیں گے، ادھر سے چلے جائیں گے۔ اور اس پر ایک واقعہ اور سناؤں میں آپ کو۔ سرکار نے انگلی، ارے جو نبی انگلی کا اشارہ کرے سورج پلٹ آئے، جو آقا اگر چھو لے میں تو لکڑی میں روشنی پیدا ہو جائے۔ اب جب وہاں رکے تو اب لفظ پڑھتا ہوں حدیث شریف کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں پیاسا ہو گیا ہوں، مجھے پانی چاہیے، یہ غار کی بات کر رہا ہوں میں،
کہ سرکار مجھے پانی چاہیے، پانی مل جاوے۔ سرکار نے فرمایا اذهب الى صدر الغار، ابو بکر غار کے پیچھے چلے جاؤ، غار کے پیچھے چلے جاؤ، فاشرب، غار کے پیچھے جاؤ پانی پی لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلی مرتبہ گئے تھے نا غار ثور میں، کہہ رہے غار کے پیچھے چلے جاؤ۔ وہ غار کے پیچھے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ امتیوں کے حالات دیکھتے ہیں، نامہ اعمال حضور پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ اب لفظ پڑھتا ہوں، فانطلقت فشربت ماء احلى من العسل وابيض من اللبن وازكى رائحة من المسك۔ قربان جائیں۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں گیا، پانی پیا، غار کے اس پار پیچھے گیا، پانی پیا۔ فرماتے ہیں جو شہد سے زیادہ میٹھا پانی پیو، شہد سے زیادہ میٹھا، وہ ابیض من اللبن، اور دودھ سے زیادہ سفید۔ وہ پانی بتا رہے پانی کیسا تھا، شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، وَأَزْكَى رَائِحَةً مِّنَ الْمِسْكِ، اور جب میں نے پیا نا تو کستوری کی خوشبو آ رہی تھی، مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ تشریف لائے، سرکار نے فرمایا شربتا، پی لیا تو نے پانی؟ کہا فدا کا امی وابی یا رسول اللہ، ہاں شرب تو میں نے پی لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بشارت سنائی خلیفہ اول کو، قربان جائیں، یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بشارت سنائی، فرمایا ان اللہ تعالی امر الملک الموکل بانہار الجنت ان اخرق نہرا من الجنت الفردوس الى صدر الغار فشربت ابو بکر۔ سرکار نے فرمایا جب تم نے مجھ سے کہا نا کہ یا رسول اللہ میں پیاسا ہوں، پیاس لگی ہے، تو اللہ نے فرمایا کس کو؟ فرشتے کو جو نہر جنت پر معمور ہے، کہا جنت الفردوس سے لے کر کے اور غار ثور تک ایک نہر کھود دو۔ یہ صدیق اکبر، ہاں ایک نہر کھودو۔ کیوں؟ کیونکہ ابو بکر کہہ رہے ہیں میں پیاسا ہوں، اور محبوب نے کہا ہے پیچھے چلے جاؤ۔ تو یہ جو تم پانی پی کے آ رہے ہو یہ دنیا کا پانی نہیں تھا، خالص اللہ نے تمہارے لیے جنت سے نہر جاری فرما دیا تھا۔ یہ ہے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر تم نے پیاس بجھائی، اس پر جب یہ نعمتیں سنی تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا ولی عند اللہ ہذہ المنزلہ، یا رسول اللہ میرا یہ مقام ہے اللہ کے نزدیک، میری یہ شان ہے، میری یہ عظمت ہے۔ تو سرکار نے فرمایا، اب لفظ سنیں، فرمایا ابو بکر والذی بعثنی بالحق نبیا لا يدخل الجنۃ مبغضک ولو کان عمل 70 نبیا۔ تمہاری شان تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 70 نبیوں کے برابر عبادت کر لے، 70 نبیوں کے برابر نماز روزے حج زکوٰۃ اتنی کثرت کے ساتھ کرے کہ عمل 70 نبیوں کے برابر ہو جائے، اور اے ابو بکر اگر وہ تم سے ایک ذرہ بھی بغض رکھتا ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تمہاری شان تو یہ ہے اللہ کے نزدیک، تمہاری عظمت یہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ تو یہ غار کا مسئلہ تھا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غار میں جلوہ افروز ہوئے، غار میں جلوہ افروز ہوئے تو جمعہ کو آپ گئے تھے، جمعہ سنیچر اتوار، جمعہ سنیچر اور اتوار 3 دن رہے۔ اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ایک سانپ بھی بیٹھا تھا۔ وہ سانپ ویسے نہیں آیا تھا، وہ سانپ بھی عاشق رسول تھا۔ اگر عشق پیدا ہو تو زہریلے بھی عاشق ہو جاتے ہیں، اور اگر زبان بڑی میٹھی ہو اور حضور کا پیار نہ ہو تو وہ جب بات کرتے ہیں تو دستے ان زہریلوں سے بھی زیادہ ہیں۔ تو وہ سانپ حضرت دانیال علیہ السلام کے دور کا تھا، کتب تفاسیر پڑھیں آپ۔ وہ سانپ اس دور کا تھا، جس نبی کی مجلس میں جاتا تھا تو وہ سب کہتے تھے کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، سرکار کے تذکرے ہوتے تھے، محفل میلادیں ہوتی تھیں، سرکار کا ذکر خیر ہوتا تھا۔ سن سن کے حضور کا عاشق ہو گیا تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کر بیٹھا تھا۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں آیا تو انہوں نے بتایا تھا مبشرم بیاتی اسمہ احمد،
اب وقت ختم ہو گیا انتظار کا، اب میرے بعد جو آئے گا وہ وہی ہے، اور وہ ایسے ایسے جائیں گے اور وہاں قیام کریں گے۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے انتظار میں آ کے بیٹھ گیا تھا کہ کبھی گزر ہوگا۔ اور پھر ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹھا دیا تھا، اللہ نے بیٹھا دیا تھا۔ اگر جذبہ حضور کے دیدار کا پیدا کر لو، عشق مصطفیٰ اپنے قلوب میں رچا اور بسا لو، دن رات حضور کی یادوں میں جیا کرو، تو اللہ تعالیٰ سانپ کو بھی یہ موقع دیتا ہے کہ وہ میرے محبوب کا دیدار کر لے۔ آپ تو اشرف المخلوقات ہیں۔ تو وہ سانپ جا کے اس میں بیٹھ گیا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ وہی وہ سانپ تھا جس پر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا انگوٹھا رکھا ہوا تھا، اسی سوراخ میں وہ بیٹھا تھا۔ اب دو عاشقوں میں جھگڑا چھڑ گیا۔ ایک عاشق کہتا ہے بھئی اتنا انتظار کیا ہم نے، دیدار تو کرنے دو۔ دوسرا عاشق کہتا ہے نہیں کچھ بھی ہو میری جان لے لو، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ دو عاشقوں میں یہ چل رہا تھا۔ اس نے کاٹ لیا، پیر میں انگوٹھے میں کاٹ لیا، شدت تکلیف کی بڑھ گئی، آپ رونے لگے، اور قربان جائیں وہ لمحہ کیسا رہا ہوگا، کیسا لمحہ رہا ہوگا۔ اور پھر سانپ باہر آیا، وہ دیدار کیا سرکار کا، اندر چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر اقدس تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق کے آغوش میں تھا، قربان جائیں آغوش میں تھا۔ اور ایک بات عرض کر دوں، پہلے اس مسئلے کو حل کر لیا جائے کہ وہ جو سانپ نے کاٹا تھا، تو چونکہ ہم لوگ اہل ادب ہیں، اہل ادب ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس نے ابوبکر صدیق کے انگوٹھے کا بوسہ لیا تھا، اس نے بوسہ لیا تھا۔ ہم نے اس سے نتیجہ یہ نکالا کہ اگر جو لوگ چاہتے ہیں کہ تاجدار کائنات کا دیدار مل جائے، وہ ابوبکر صدیق کے قدموں میں آ جائیں۔ جو حضرت ابوبکر صدیق کے قدموں میں آ جائے گا مصطفیٰ نظر آ جائیں گے، حضور کا دیدار ہو جائے گا۔ اور جب رونے لگے، چونکہ آغوش میں آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، قربان جائیں سرکار ہیں، جب رونے لگے تو آنسوؤں کے قطرات جب گرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پہ، تو سرکار نے آنکھیں کھولی اور فرمایا ما یبکی کا یا ابا بکر، تمہیں کس چیز نے رلا دیا ہے؟ عرض کیا سرکار ایسا ایسا مسئلہ ہو گیا ہے، اور وہ سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ سرکار نے تھوک نکالا، لگا دیا، تھوک لگایا، شفا مل گئی۔ یہ سرکار ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ باہر آ گئی تھی، آپ نے پڑھا حدیث شریف، آنکھ باہر آ گئی، ڈھیلا باہر آ گیا تھا، ہاتھ میں لے کے پہنچے، کہا آقا، کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ آنکھ ادھر ہے، ہاتھ میں لے کے پہنچے تھے، آقا آنکھ باہر آ گئی ہے۔ سرکار نے فرمایا باہر آ گئی، ٹھیک ہے، اٹھایا، لگایا، تھوک لگایا، کہا جاؤ ٹھیک ہو گئی ہے۔ وہ سرکار ہے۔ اسی جنگ میں ایک صحابی آئے، کہا تلوار ٹوٹ گئی ہے، سرکار تلوار ٹوٹ گئی ہے، حدیث پڑھے آپ، تلوار ٹوٹ گئی۔ سرکار نے فرمایا کوئی لٹھ وٹ ہے، کوئی لکڑی وکڑی ہے؟ کہا ہاں ایک لکڑی ہے، لیا، کہا یہ تلوار ہے، جس کو مار دیتے گردن کٹ جاتی تھی، اس کی تلوار بن گئی تھی۔ میرے آقا ایسے ہیں، میرے آقا۔ حضور بحث کے لیے نہیں ہے، حضور پیار کے لیے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے لیے ہے۔ حضور سے پیار کریں آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا، ٹھیک ہو گئے۔ المختصر اب سمجھا رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ سرکار 3 دن 3 راتیں وہاں رہے، کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ کیا ڈر کے بھاگ گئے تھے؟ خیال آ سکتا ہے، مکہ والوں نے ستایا تھا تو رات میں نکلے تھے، تو بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خوف تھا، اس لیے لے کر کے چلے گئے تھے کہ چلو بچ جائیں گے۔ اگر بات یہ ہے تو کم سے کم عقل سے پردے ہٹاؤ کہ جب رات میں سرکار نکلے ہیں تو یہ ابو جہل اور اس پوری کمپنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے ہوئے تھے نا تلوار لے کر کے، یہ تو آپ نے سنا ہوگا۔ سرکار نکلے تو کسی کو نظر نہیں آئے، تو جو سرکار وہاں نہیں نظر آئے تھے پورے راستے میں بھی نظر نہ آتے، ڈائریکٹ مکہ شریف سے مدینہ شریف چلے جاتے۔ بھئی جب حجرے سے نکلے تو وہ تلوار لے کے گھیرے تھے، مگر یوں نکلے، کنکری پھینکی، کسی کو حضور نظر نہیں آئے۔ اگر آج بھی کوئی دعویٰ کرے،
اگر آج بھی آپ سے کوئی کہے یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتے، تو اس کو بھی وہی کنکری لگی ہوئی ہے جو پھینکا تھا آپ نے، کیونکہ حضور ان کنکری والوں کو نظر کبھی نہیں آئے، کنکری والوں کو نظر نہیں آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وجہ سے تو نہیں گئے تھے، پھر وجہ کیا تھی؟ پھر دوسری روایت اس پر پیش کرتا ہوں۔ سراقہ وہ پیچھے ہو لیے تھے سرکار کے، اور یہ سوچا تھا کہ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پکڑ لائے گا سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ تو سراقہ تو گئے تھے نا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آ گئے اور گھوڑے پہ بیٹھے تھے، تو سرکار نے زمین کو فرمایا پکڑ لے، زمین نے پکڑ لیا۔ حدیث پڑھے آپ تو جو سرکار سراقہ کو کہہ سکتے تھے، کہہ دیتے پورے مکہ میں جتنے کافر ہیں زمین سب کو پکڑ لے، زمین سب کو پکڑ لیتی، آپ خود چلے جاتے۔ تو یہ وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی بھئی، آپ جو کہتے ہیں کہ بھئی ادھر اس لیے گئے تھے، نہیں، وجہ کچھ اور ہے، مسئلہ کچھ اور ہے۔ سراقہ نے پھر توبہ کیا، پھر بڑے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لوں، گرفتار کر لوں، زمین نے پھر پکڑ لیا، پھر بڑے، پھر پکڑ لیا۔ جب تبارہ پکڑ لیا تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیفا بکا اذا لبستا سواری کسرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراقہ تو میرے پیچھے آ رہا ہے مجھے پکڑنے کے لیے، پتا تیری شان اس دن کیا ہوگی جس دن تیرے ہاتھ میں کیسر و کسرا کے سونے کے کنگن ہوں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات انہوں نے سنی نا، بس چپ کر گئے، کلمہ پڑھ لیے اور مسلمان ہو گئے، صحابی بن گئے، صحابی بن کے واپس چلے گئے مکہ شریف۔ ٹھیک ہے، اب اس نقطے کی طرف بعد میں آتا ہوں، پہلے اس مسئلے کو حل کیا۔ مدینہ شریف چلے گئے، مکہ شریف چلے گئے، اور سرکار نے کہا تھا سونے کا کنگن دیکھ رہا ہوں تمہاری ہاتھوں میں۔ نبی کے نام پر لڑنے والوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار پر چیمی گوئیاں کرنے والوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ 10 سالہ پیریڈ گزرا مدینہ شریف والا، 2.5 سال خلیفہ اول خلیفہ رہے، ان کا پیریڈ گزرا، خلیفہ دویم آئے، کیسر و کسرا فتح ہوا، مسجد نبوی میں مال غنیمت لایا گیا، خلیفہ اول خود دوڑے دوڑے آئے اور اس مال غنیمت میں کچھ تلاش کر رہے، مال غنیمت میں کچھ ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا حضور آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ سرکار نے کہا تھا کہ سراقہ کے ہاتھ میں کیسر و کسرا کا سونے کا کنگن دیکھ رہا ہوں، وہ کنگن ہوگا کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے۔ اور پھر وہ کنگن ملا، اور ملنے کے بعد مسجد نبوی میں صحابہ کے مجمع میں حضرت عمر وہ ہیں جن کی ہیبت کی وجہ سے پورے مکہ اور مدینہ میں کوئی سونے کی انگوٹھی نہیں پہن سکتا تھا، کوئی غلط کام نہیں کر سکتا تھا، مگر بھرے مجمع میں صحابہ کے سراقہ کو بلایا، اور حضور نے چونکہ حرام کر دیا تھا کہ سونا مردوں پہ حرام ہے، حضرت عمر بن خطاب نے خود پہنایا ہاتھ میں، سونے کا کنگن پہنایا سراقہ کے ہاتھ میں، اور وہ مدینہ میں پہن کے گھومتے تھے۔ کسی نے کہا حضور آپ سونے کا کنگن پہناتے ہیں؟ کہنے لگے ہمیں کیا خبر ہے، مردوں پر حرام حضور نے کیا تھا، سراقہ کے لیے کہ جائز حضور نے کیا ہے، جس کو چاہے حرام کر دے، جس کو چاہے جائز کر دے۔ یہ حضور کی شان ہے، یہ ان کی عظمت ہے، یہ ان کی شان ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پھر کیوں لے گئے تھے، پھر وہی مسئلہ آ گیا۔ ٹھیک ہے، وہ وجہ نہیں تھی جو اشکال تھا ذہنوں میں نے اس کو دور کیا۔ پھر کیوں لے گئے تھے؟ اب چلیں بخاری شریف سے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں کہ جب سرکار وہاں سے نکلے اور نکلنے کے بعد مسجد قباء کے پاس تشریف لائے، ادھر حال اہل مدینہ کا یہ تھا کہ کئی دنوں سے انتظار کر رہے تھے، آقا آ رہے ہیں، آقا آ رہے ہیں، آقا آ رہے ہیں۔ اور صحیح مسلم میں تو لفظ یہ ہیں وَالصَّعْدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ بُيُوتًا، کہ عورتیں اور مرد جو ہے وہ چھتوں پہ چڑھ گئے تھے اور قطار بنائے ہوئے تھے، اور یونادونا جا رسول اللہ، ایک ندا دے رہے تھے، ایک نعرہ لگا رہے تھے، آمد مصطفیٰ۔ اب ایسا نہیں کہیے گا کہ میں نے یہ اپنی طرف سے کہا، نہیں، جا مانے آنا، فارسی میں آمد کے مانے آنا، جا رسول اللہ، آمد مصطفیٰ، مصطفیٰ آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، جا رسول اللہ، رسول اللہ آ گئے، ایک ہی معنی بنتا ہے۔ اچھا قربان جائیں، دیکھیں رب جب کروانا چاہتا ہے تو پھر یوں کرواتا ہے کہ جب آئے تو اتفاق ایسا،
اتفاق ایسا کہ تاریخ بھی 12 ربیع الاول، مہینہ 12 ربیع الاول، تاریخ بھی 12 اور دن بھی پیر کا، دن بھی پیر کا اور وقت بھی صبح کا. یہی تاریخ ولادت کی اور یہی تاریخ قدوم مدینہ کی، مدینہ شریف آنے کی. جب سرکار کی ولادت ہوئی تھی تب کوئی مسلمان نہیں تھا جو جشن منائے، جو خوشیوں کا اظہار کرے. تو رب نے کہا محبوب تاریخ دوہرا دیتے ہیں. اس وقت صحابہ نہیں تھے، اب ہو گئے، تیرے وہ شاخ ہو گئے، تو چل وہی تاریخ لیتا ہوں اور قدوم مدینہ میں اسی تاریخ میں آپ کا نزول کرواتا ہوں، تاکہ جو لوگ ولادت سمجھ کے منانا چاہیں وہ ولادت سمجھ کے منائے پہلے والا، اور جن کو دلیل چاہیے تو اہل مدینہ کی دلیل کافی ہو جائے گی کہ اہل مدینہ 12 ربیع الاول کو حضور کی آمد پر صبح کے وقت ایک نعرہ لگا رہے تھے، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. یہی ہم ربیع الاول میں کرتے ہیں. اب سب کو میں دعوت دیتا ہوں، اپنوں کو، سب کو، کہ بھائی آپ آئیں. آپ کہتے ہیں نا اتحاد کر لیں، آئیں اتحاد کر لیتے ہیں. آپ قدوم مدینہ سمجھ کے آ جائیں، ہم جشن ولادت سمجھ کے آ جاتے ہیں. دونوں مل کے نعرے لگاتے ہیں آمد مصطفیٰ. اور جب وہاں پہنچے آخری بات صحیح بخاری میں. تو اب جب ملنے کے لیے لوگ آ رہے تھے، فقام ابو بکر للناس، تو حضرت ابو بکر صدیق کھڑے تھے لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، سرکار بیٹھ گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور لوگ آ رہے تھے ملنے کے لیے کہ چلو سرکار آ گئے، ملیں سرکار سے. تو یہاں ہے حضرت ابو بکر کیوں کھڑے تھے؟ للناس، لوگوں کے لیے. مطلب کیا ہے؟ وہ جلسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صامتاً، اور سرکار بیٹھے تھے. کیا مطلب ہے؟ لوگوں کے لیے کہ جو آ رہا تھا کہہ رہے تھے سنو یہ حضور ہے. بس کھڑے تھے اس بات پہ، یہ ڈیوٹی تھی کہ سنو آ رہے ہو، یہ حضور ہے، یہ حضور ہے. اب راوی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ہر کوئی ابو بکر سے مصافحہ کر رہا ہے. کھڑے تھے لوگوں کے لیے، بتانے کے لیے کہ یہ حضور ہے، میں نہیں ہوں. یہ جو 3 راتیں جو گزاری تھی سرکار نے، کیوں وہ وجہ سنے گا. تو کہہ رہے تھے لوگوں کے لیے یہ آقا ہیں، یہ آقا ہیں. مگر ہر کوئی آ کے ابو بکر صدیق سے مصافحہ، یہ بخاری ہے، ان سے مصافحہ کر رہا تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ ہر کوئی مجھ سے مصافحہ کر رہا ہے، کچھ حضور کی طرف جا رہے ہیں، کچھ میری طرف آ رہے ہیں، فعرف الناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں آ رہے ہیں؟ راوی کہتے ہیں کہ لوگ یہ جان رہے تھے کہ یہ کون ہے. تو جب وہ بتانے لگے تو آپ نے کیا کیا؟ فاقبل ابو بکر حتی ظل اللہ علیہ بردائہ. تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی چادر لی اور سرکار کے سر اقدس پہ یوں لے کے کھڑے ہو گئے. اب یہ غلامانہ انداز تھا. سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور سرکار بیٹھے اور یہ چادر لے لیے. فعرف الناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو لوگوں نے پہچان لیا یہ آقا ہیں جب چادر لے کے کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے، چادر لے کے کھڑے ہو گئے. اب ایک اشکال ہوتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے، بعض شارحین نے بھی یہ بات لکھی ہے کتابوں میں کہ وہ اس لیے کھڑے ہوئے تھے کہ دھوپ آ رہی تھی. ارے بھائی کم سے کم آپ غور کریں کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ تمام کتب میں کہ 4-5 سال کی عمر میں لے کے آئی تھیں واپس حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو انہوں نے جو بیان دیا تھا تو کیا بتایا تھا؟ ایک تو شق صدر کا بتایا تھا، دوسرا بتایا کہ میں نے دیکھا ہے یہ جہاں جاتے ہیں بادل سایہ کیے رہتا ہے. اور سنیں، جامع ترمذی حدیث نمبر 3620، مستدرک للحاکم میں جلد 2 صفحہ نمبر 672، مصنف ابن ابی شیبہ جلد 7 صفحہ 327، 30 کتب احادیث کا حوالہ میں دے سکتا ہوں کہ جب جناب ابو طالب لے کے چلے تھے، 9-10 سال عمر تھی، شام کی طرف، تو بحیرہ راہب نے جو بیان کیا تھا، کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر شجر اور حجر ان کا سجدہ کر رہا ہے اور سلام پڑھ رہا ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان پر جو ہے وہ بادل سایہ کیے ہوئے ہیں. یہ نشانی ہے نبی آخر الزماں کی. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ جب 25 سال کی عمر تھی، اور جب بھیجا تھا، اور جب چھت پہ کھڑے ہو کر کے دیکھا تھا آپ نے، تو یہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ آ رہے تھے اور بادل سایہ کیا ہوا تھا. تو اب یہ اشکال رفع ہو گیا کہ وہ دھوپ کے لیے لے کے کھڑے ہوئے تھے، ہمیشہ بادل سایہ کیا رہتا تھا، تو پھر کیوں لے کے کھڑے ہوئے تھے؟ سرکار کے ساتھ 3 راتیں گزاری تھیں، 3 دن گزارے تھے.
مصطفیٰ نے اس طرح رنگ دیا تھا کہ پہچاننا مشکل تھا کہ مصطفیٰ کون ہے، ابو بکر کون ہے، محمد عربی کون ہے، صدیق اکبر کون ہے۔ اس لیے آپ یہ لے کے کھڑے ہو گئے، اس سمجھ لو میں خادم ہوں، یہ محمد رسول اللہ ہے۔ ایسا رنگا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔